احد کی جنگ 3 ہجری میں ہوئی، مسلمانوں کے لیے مکمل شکست بن سکتی تھی اگر ابو سفیان اپنی فوج کو لے کر واپس نہ ہو جاتا اور اگلے روز دوبارہ حملہ کرتا۔ چنانچہ روحہ کے مقام پر پہنچ کر ابو سفیان کو غلطی کا احساس ہوا، وہ فوج لے کر دوبارہ مدینہ کی طرف لوٹا۔ سخت ترین انتشار کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی اطلاعات کا نظام اتنا مکمل تھا کہ آپ کو فوراً ابو سفیان کے ارادے کا پتہ چل گیا۔ آپ نے اقدام کا فیصلہ کیا، اپنی زخمی فوج کو منظم کر کے فوراً مکہ کی طرف کوچ کر دیا، حمراء الاسد تک پہنچ گئے جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ آپ کا یہ سفر پورے اعلان اور اظہار کے ساتھ تھا، جبکہ عام طور پر آپ خاموشی کے ساتھ نکلا کرتے تھے۔ ابو سفیان کو خبر ہوئی، اس نے سمجھا آپ کو مزید کمک آ گئی ہے، وہ واپسی کا ارادہ ترک کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ اسی طرح غزوہ موتا جمادی الاولیٰ 8 ہجری کے سال میں ہوا۔ قیصر روم نے سرحد پر فوجی تیاریاں شروع کی تھیں اور اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے عرب سردار بھی فوج اکٹھی کرنے لگے۔ اس کے جواب میں آپ 30,000 کا لشکر لے کر نکلے، جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ یہ رجب 9 ہجری کی بات ہے۔ تبوک کا غزوہ حقیقتاً ایک جنگی تدبیر تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کے اقدام سے پہلے اقدام کر لیں تاکہ وہ مروب ہو کر اقدام کا حوصلہ کھو دے۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر جب آپ کو معلوم ہوا کہ قیصر نے مقابلے کے لیے بڑھنے کی بجائے سرحد سے فوجیں ہٹانی شروع کر دی ہیں تو آپ نے بھی جنگ کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس طرح سے آپ کو اخلاقی فتح حاصل ہوئی، اس سے آپ نے سیاسی فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا۔ آپ نے تبوک میں 20 دن ٹھہر کر سرحد کے ان قبائل سے ربط قائم کیا جو رومیوں کے زیر اثر تھے۔ دومت الجندل کے عیسائی رئیس عقیدر بن عبد الملک کندی، ایلا کے عیسائی یوحنا بن روح، اور اسی طرح مقنا، جربا اور ازرو کے نصرانی روسا نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینہ کی ماتحتی قبول کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد لشکر اسامہ کی روانگی بھی اسی قسم کا ایک واقعہ تھا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد قبیلہ طے کے سوا مدینہ کے اطراف کے سارے قبائل باغی ہو گئے تھے۔ اپنی تعداد کی کمی اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کا حال ایسے تھا جیسے سردی میں بارش میں بھیگی ہوئی بکری ہو۔ حالات تقاضا کرتے تھے کہ اندرونی دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے طاقت محفوظ رکھی جائے، مگر رسول اللہ کے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے حضرت ابوبکر نے طے کیا کہ لشکر اسامہ کو جو 700 افراد پر مشتمل تھا رومیوں کے مقابلے کے لیے شام روانہ کر دیں۔ اس اقدام کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ میں یہ اثر ایسا تھا، البدایہ والنہایہ میں ہے، والیوم 6 پیج 305 پر، کہ اسامہ کا لشکر جب ان قبیلوں پر سے گزرتا جو مرتد ہونا چاہ رہے تھے، وہ کہتے اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو اس قسم کی فوج ان کے پاس سے روانہ نہ ہوتی، ہم ابھی انہیں چھوڑ دیں اور روم سے لڑنے دیں۔ چنانچہ وہ رومیوں سے لڑے، انہیں شکست دی، قتل کیا، سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ یہ دیکھ کر فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے والے بھی اسلام پر جم گئے۔ اب مدینہ پہنچے تو وہاں مشرکوں کی اقلیت کو چھوڑ کر 2 بڑے گروہ آباد تھے، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ نفسیاتی طور پر لوگ ایسے شخص کا انتظار کر رہے تھے جو ان میں اتحاد اور نظم پیدا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک معاہدہ جاری کیا جس میں یہود اور مسلمانوں کو مستقل حیثیت میں تسلیم کر لیا گیا۔ اس میثاق میں دونوں کے مروجہ حقوق اور ذمہ داریوں کو چھیڑے بغیر ایک قابل قبول شکل میں تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ ان لفظوں میں شامل کی گئی، اور جب بھی تم میں کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو تو وہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹے گا۔ تہذیب سیرت ابن ہشام میں یہ 129 نمبر پر ہے۔ تو یہ میثاق گویا
سیاسی اقدام تھا جس کے ذریعے آپ نے انتہائی حکیمانہ طور پر مدینہ پر اسلام کی دستوری حکومت کا اعلان کر دیا۔